إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خلق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام میں محبت اور بغض کا معیار کیا ہے۔ اسلام میں محبت اور ناپسندیدگی، محبت اور عداوت کا معیار کیا ہے۔ ہم کس سے محبت رکھیں اور کس وجہ سے رکھیں، ہم کس سے دشمنی رکھیں اور کس وجہ سے رکھیں، ہمیں اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ جو اللہ کا قرآن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں رہنمائی کیا دیتے ہیں اسلام میں کہ ہم نے محبت کن سے رکھنی ہے اور ہم نے ناپسند کنہیں کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی اس ضمن میں دی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات بھی سناؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ما سوا متقین کے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ما سوا متقین کے۔ آگے 68 نمبر آیت میں فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین میں اس آیہ مبارکہ جو 67 نمبر ہے پہلی آیت، اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت گناہوں کی بنا پر تھی، دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ یعنی آج جن کی محبت گناہ کے کاموں پہ ہے، برے کاموں کی وجہ سے آپس میں محبت ہے، وہ محبت کل قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ جبکہ جو دینی دوستی ہے اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی،
وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی بلکہ وہ محبت باقی رہے گی۔ تفسیر تبیان القرآن میں عیسیٰ مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان دنیاوی رشتوں اور تعلق کی وجہ سے محبت تھی، قیامت کے دن وہ رشتے اور تعلقات بھی منقطع ہو جائیں گے۔ جو اس وجہ سے محبت کرتے تھے کہ ہمارے ان کے ساتھ دنیا میں رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، صرف اس وجہ سے جو لوگ محبت دنیا میں کرتے تھے، تفسیر تبیان القرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن وہ رشتے اور تعلقات بھی منقطع ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عبس خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، سگا بھائی ہے لیکن یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے، یوم حشر ہے، قیامت کا دن ہے۔ اس کا منظر خالق ہمیں بتاتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن اپنے بھائی سے آدمی بھاگے گا۔ آگے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ ایسی فکر لگی ہوگی کہ بیٹے ماں سے بھاگے گے، آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، بیٹے اپنے والدین سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے، فکر ہی ایسی لگی ہوگی، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسی ماحول میں جو متقین ہے، ان کی جس کے ساتھ دنیا میں گہری دوستی تھی، متقین سے، کن سے؟ متقین سے۔ متقی ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ گویا اللہ کے ولیوں سے، نیک لوگوں سے، متقین لوگوں سے دنیا میں جن کی محبت ہوگی، اللہ اکبر، جو متقین کی محبت ہوتی ہے وہ ہوتی بھی فقط اللہ کے لیے ہے۔ اس دن وہ گہری دوستی، جس کی دوستی اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھی، متقین کے ساتھ تھی، جب بہن بھائی کے رشتے اس وقت منقطع ہو جائیں گے، ماں بیٹے کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، لیکن وہ شخص جس کی دنیا کے اندر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دوستی تھی، وہ دوستی حشر والے دن قائم رہے گی، اور وہ اللہ کے ولی اپنے دنیا کے اس دوست کے اس حشر والے دن کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کو وہ نفع پہنچاتے رہیں گے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو 68 نمبر آیت ہے، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن جو متقی ہے، جس کے ساتھ اللہ کا ولی ہے، کوئی دنیا کے اندر تو نے دوستی لگا لی رب کی رضا کے لیے، جب ماں بیٹے کو چھوڑ رہی ہوگی، بھائی بھائی کو چھوڑ رہا ہوگا، اولاد والدین کو چھوڑ رہی ہوگی، یہ سارے رشتے منقطع ہو رہے ہوں گے، اس وقت تیری وہ دوستی جو اللہ کے ولی کے ساتھ دنیا کے اندر تھی، وہ دوستی حشر میں تیرے کام آئے گی، وہ اللہ کا ولی تجھے نہیں بھولے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ لہٰذا اہل حق کا انبیاء اکرام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ دنیا کے اندر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور وہ محبت آپ کو قیامت والے دن کام نہیں آئے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ ولی کی محبت، وہ متقی کی محبت، وہ صالح کی محبت حشر والے دن تیرے ضرور کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی موجود ہے، بلکہ عام جو مومن لوگ ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا وہ محبت کرنا حشر والے دن ایک دوسرے کے لیے عزت و اکرام کا باعث ہوگا۔ عام مومنوں کا، اگر عام مومنوں کا یہ معاملہ ہوگا تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ جو محبت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، وہ ان کی محبت کتنا کام آئے گی، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آئیے اپنے اس موضوع کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
قیامت کے وقوع کے متعلق پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، وقوع قیامت کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کوئی چیز کی میں نے تیاری تو نہیں کی مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور کوئی اضافی تیاری تو میں نے نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے فرماتے ہیں، آگے کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خوشی ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے۔ آگے حضرت انس کہتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، خواہ میرے اعمال ان جیسے تو نہیں، لیکن چونکہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اپنی اس محبت کی وجہ سے میرے اعمال تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ کہتے ہیں جتنی خوشی ہمیں حضور کا یہ فرمان سن کے محسوس ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ مسند ابو یعلا 3556، مسند احمد 12075، پھر بخاری شریف میں 3688، مسلم شریف میں دو جگہ پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، 2639 اور 6605۔ یہ ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی۔ عزیزان من، ہماری محبت اور بغض یا نفرت یا عداوت یا ناپسندیدگی کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ فقط ہم کسی سے نفرت کریں تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پالنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے تعلقات کی بنیاد فقط رضائے الہی ہونی چاہیے۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی مقاصد کو بالائے طاق رکھ کے ایک دوسرے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ جب ہماری محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایات اور اس کے کرم ہمارے شامل حال ہوں گے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اس کا اجر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے 6170 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الرجل یحب القوم ولما یلحق بہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس سے ملا نہیں کبھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں وہ محبت تو کرتا ہے، کوئی بات نہیں اس نے دیکھا نہیں کسی قوم کو، لیکن جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اگر اس نے نہیں بھی دیکھا کل حشر والے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں۔ حضور کا فرمان بتاتا ہے کہ جو شخص جس قوم سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ کوئی بات نہیں ہم نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن محبت کا رشتہ تو قائم ہے، یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر تا دم مرگ رشتہ قائم رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاد للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو نہ دے تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تین چیزیں اس میں بیان ہوئی۔ یہ دیکھیں کہ اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے،
نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو فتن یا اس کے کام آتا ہے فقط رضا اللہ کی ہو، اگر کسی کو چیز کوئی منع کر دیتا ہے، یعنی کوئی بندہ چیز مانگ رہا ہے اور اسے نہیں دے رہا اور اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے نہ دینے کی، یعنی میں کسی کو، مجھ سے کوئی نشئی آدمی کو پیسے مانگ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ جا کے نشہ کرے گا یا حرام زدگی میں استعمال کرے گا، اور میں یہ سوچ لوں کہ اگر یہ میرے پیسے، میرے دیے ہوئے پیسے سے اس طرح جا کے حرام زدگی کرے گا اور میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اسے نہ دوں، یہ وہ بات بیان ہوئی ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ کسی کو اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے ہی اس سے روک لے، حضور فرماتے ہیں فقط استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سنن ابی داؤد 4681 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرو۔ بار بار ہمیں چاہیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے بتائیں کہ بھائی آپ مجھے بڑے پیارے ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ سنیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنن ابی داؤد 5124 نمبر حدیث مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، جب آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت رکھے تو اسے اس کو بتا دینا چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ان افضل الایمان، حضور سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، حضور نے فرمایا تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی کو ناپسند کرو یا بغض رکھو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھو، یہ سب سے افضل ایمان ہے۔ آگے صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا حضور اس کے بعد، اس کے علاوہ کون سا ایمان افضل ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، حضور نے فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جسے اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے لوگوں کے لیے ناپسند کرو۔ جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ اس کے بعد کون سا افضل ایمان ہے تو حضور نے یہ بات بتائی، جو چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنی ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرنی ہے وہ لوگوں کے لیے بھی ناپسند کرنی ہے۔ اس کے بعد افضل ایمان ایسے شخص کا ہے۔ مسند احمد حدیث مبارکہ نمبر 22191 ہے یہ۔ پھر اللہ کے لیے محبت کرنا اتنا اہم کام ہے اور اتنا برکتوں والا کام ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے واجبت محبتی للذین یتحابون فیہ ویتجالسون فیہ ویتبازلون فیہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین بندے اللہ کے محبوب نے بیان فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے ان تینوں کے لیے میری محبت طے شدہ ہے۔ کون ہیں یہ تین لوگ؟ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپس میں فقط اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ تیسرے وہ جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے 22192 نمبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو اور الاسلامی اوسط، حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اسلام کا کون سا عمل افضل ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا کتنا، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا کتنا افضل کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میرے صحابہ ایو اور الاسلامی اوسط، اسلام کا کون سا عمل افضل ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، یہ ایک نیکی ضرور ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا حضور پھر روزے رکھنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا عمل ہے، لیکن یہ وہ بات نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے پھر کہا حضور جہاد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اچھا عمل ہے، لیکن جو بات میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ نہیں۔ صحابہ اکرام نے دوبارہ پھر کہا حضور حج ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج بھی بڑا اچھا عمل ہے، لیکن یہ وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر خود ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اوسط اور الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ۔ میرے صحابہ جو چیز میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی رکھو۔ مسند احمد 18549 نمبر حدیث مبارکہ۔ دیکھیں فقط اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا، پیار کرنا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو رب کی وجہ سے ہونا ہے، کوئی اپنی نفسانی خواہش سامنے نہیں رکھنی۔ آئیے پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مستدرک امام حاکم میں یہ کتاب کے شروع میں 3 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یجد حلاوت الایمان، جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، حضور نے فرمایا جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ یہ حضور نے ایک نسخہ بتا دیا، اگر بندہ کو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی حلاوت محسوس کروں، اس کی چاشنی محسوس کروں کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، اگر میں اپنے ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہوں تو حضور فرماتے ہیں لوگوں سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شروع کر دو، تمہیں تمہارے ایمان کی حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحابا رجلان فی اللہ الا کان احبہما الی اللہ عز وجل اشدہما حبا لصاحبہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخص آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ المعجم الاوسط 2899 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر آگے چلیں، مسلم شریف کی 2276 نمبر حدیث مبارکہ بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور نے فرمایا کہ 7 لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے۔ وہ جو 7 خوش نصیب لوگ ہیں، جو 7 خوش بخت لوگ ہیں، ان 7 میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخص ایسے بھی گنائے ہیں ان 7 میں جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں 2 بندے ایسے ہیں جن کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ اس روز وہ 2 شخص بھی عرش کے سایہ میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اکٹھے ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جدا ہو، یعنی ان کا آپس میں ملنا بھی رب کے لیے ہو اور آپس سے جدا ہونا بھی رب کے لیے ہو۔ حضور فرماتے ہیں جو 7 خوش نصیب افراد، 7 قسم کے لوگ جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور وہ 7 خوش بخت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان 7 میں 2 بندے ایسے ہوں گے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ نمبر 6425 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اسی مفہوم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میری جلال ذات کے لیے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، میرے عرش کے سایہ کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، یہ مجمع الزوائد میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ حدیث قدسی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی
جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. پھر ان لوگوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی جو میری وجہ سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ان کی گفتگو کوئی یاوا کوئی نہیں ہوتی، وہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی میری رضا کے لیے ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت ثابت ہو گئی. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا، خدا فرماتا ہے جو میری وجہ سے رکھتے ہیں تعلق آپس میں، ان کے لیے بھی میری محبت ثابت ہو گئی. اب ایک بات بڑی ضروری میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب. اب ان سے محبت بندہ کرتا ہے. میں آپ کو طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس محبت کا رخ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. محبت تو ایک فطری طور پہ ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ. میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں کہ اس محبت کا ہم کیسے رخ موڑیں کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے. ہم نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، جو ان کے حقوق ہیں پورے کرنے ہیں. اس لیے نہیں کرنے کہ ہمیں انہوں نے جنا ہے. ہم نے اپنی فکر کا رخ اس طرف کرنا ہے کہ ہم نے ان کی عزت اس لیے نہیں کرنی کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، اس لیے کرنی ہے ہمارے رب کا حکم ہے. اپنے بھائی کی عزت اس لیے کرنی ہے میرے رب نے حکم دیا ہوا ہے. اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق اچھا اس لیے رکھنا ہے کہ ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے. دنیا میں ہم محبت تو کر رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، لیکن اس میں ہم اللہ کی رضا اس طرح شامل کریں کہ اپنی سوچ کا رخ بدلے اور یہ کہیں کہ میں نے اپنے بھائی کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ میرے حضور کی تعلیم ہے، میرے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. باپ کے ساتھ اف نہیں کہنا، ماں کے ساتھ اف نہیں کہنا. اس لیے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے. کن کے لیے؟ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے جو میری ذات کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے قیامت والے دن نور کے ممبر ہوں گے. اور آگے کیا اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں فرماتا ہے، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء. حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. یہ نبی بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. حضور فرماتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں وہ نبی بھی نہیں، وہ شہید بھی نہیں، لیکن نور پہ ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کے نبی اور اس کی راہ میں شہید ہونے والے ان پہ رشک کریں گے. آپس میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اتنا بڑے اجر کا باعث ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں 2397 نمبر. انہی خوشبختوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان موجود ہے. حضرت ابو امامہ باہلی آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ عبادا یجلسہم اللہ یوم القیامت علی منابر من نور. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو محض اس کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. وَيَغْشَى وُجُوهَهُمُ النُّورُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ. ان کے چہروں پر، حضور فرماتے ہیں ان کے چہروں پر نور چھایا ہوگا یہاں تک کہ مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے گی. معجم الکبیر 7403 نمبر حدیث مبارکہ. ذرا سمجھیے کہ ان لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے. یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ نور چھایا ہوا ہے، لوگ حساب کتاب میں مصروف ہیں لیکن یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا سٹیٹس یہ ہے، کون لوگ؟ جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں
کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ، ان کے چہرے پہ نور چھایا ہوگا۔ مجھے بتائیے، آپ نے احادیث سنی ہوگی کہ جب حساب کتاب ہوگا تو دنیا کا کیا عالم ہوگا، لوگ کس پریشانی میں مبتلا ہوں گے جب ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ایک طرف ہم حساب کتاب دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے، جن کے چہروں پہ نور چھایا ہوا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ایک طرف دنیا حساب کتاب میں مصروف ہے اور ایک طرف کچھ خوشبخت ایسے ہیں جو نور کے ممبروں پہ براجمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زبرجد کے کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کے کھلے دروازے چمکدار ستارے کی طرح ہیں، چمکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان کمروں میں رہے گا کون جن کی اتنی خوبصورتی آپ نے بیان فرمائی ہے، حضور ان کمروں میں رہے گا کون؟ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ان میں رہیں گے۔ یہ تین قسم کے لوگ جن کے لیے اتنے خوبصورت کمروں کا ذکر حضور نے فرمایا، اتنے عالی شان جنتی محلوں کا ذکر فرمایا، ان میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء، اور انبیاء و شہداء ان بندوں پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون لوگ ہیں، ان کے اوصاف ہمارے سامنے بیان فرمائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کرنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جو رشتہ داری اور مالی لین دین کے بغیر صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے، وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے وہ بے خوف ہوں گے، جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ غم سے امن میں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر حضور نے یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ پتہ چلا جو اللہ کے دوست ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے دنیاوی غرض کے لیے محبت نہیں کرتے، وہ اپنے مریدوں سے بھی چندہ لینے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے محبت نہیں کرتے، ان کی محبت فقط اللہ کی رضا ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تقریباً 16 احادیث میں نے آپ کو سنائی اور قرآن مجید کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا مفہوم سمجھایا۔ عزیزان من، ہماری محبت، ہماری دوستی، ہماری پسندیدگی، ہمارا کسی کو چاہنا کسی نہ کسی غرض اور مطلب کی آڑ میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، جتنی بڑی غرض ہو ہم اتنی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس سے جتنی غرض ہے، جتنی بڑی غرض ہے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کریں گے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے رویے ہی ایسے ہیں۔ اللہ اکبر، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا بالکل ناپید ہو چکا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو متقی کہنے والے، اللہ کے ولیوں کی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرنے والے، وہ لوگ بھی محروم نظر آتے ہیں۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، فقط اللہ کے لیے محبت کرنا۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری خواہشات ہماری دوسروں کے ساتھ محبت کی راہیں متعین کرتی ہیں۔ جو ہماری خواہشیں ہیں وہ ہماری دوسروں کے ساتھ محبت کی جو راہیں ہیں انہیں متعین ہماری خواہشات کرتی ہیں، کیونکہ ہم بغیر اپنی نفسانی خواہش کے کسی سے سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے ایسا ہی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کے آج یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بیان کر کے ہی کوئی حیا آ جائے، ہمیں سن سنا کے کوئی خیال آ جائے کہ ہم نے جب بھی محبت کرنی ہے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ آج ہماری جو نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، یہ اللہ کے لیے نہیں،
ہمیں تو کوئی اپنے بیٹے کے عقیقے کا گوشت نہ بھیجے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اس لیے ناراض ہوتے ہیں میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آیا، اس نے مجھے بلایا نہیں، میں نے اس کے گھر نہیں جانا، ہم اسی لیے ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کبھی اس لیے ناراض نہیں ہوتے کہ یار اس نے یہ غیر شرعی کام کیا، میں نے اسے نہیں، اس کے گھر نہیں جانا، وہاں غیر شرعی یہ کام ہوتا ہے، میں نے وہاں نہیں جانا۔ کبھی ہم نے یہ شادی، کوئی شادی اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ اس نے کجریوں کا ڈانس کروانا ہے، میں نے اس شادی میں نہیں جانا، کبھی ہم نے چھوڑی ہو؟ آج کی ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اگر کسی کو برا بھی کہیں اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی کے ساتھ دل میں عداوت ہو تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو میں نے ابھی آخر میں باتیں چند کی، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہمیں، میرا کام ہے اپنے حصے کا دیا جلانا، ہر بندے کو اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے۔ ایک دیے سے روشنی تو نہیں ہوتی، لیکن جب دیے سے دیا جلتا جائے تو معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم ایک دوسرے سے اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کرنا شروع کر دیں اور اس معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہیں سنی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔